بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. نبی اور رسول کا فرق. قسط نمبر 6. رسالت کے تسلسل پر چند مزید دلائل. قرآن کریم میں پوری بنی نوع انسان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 7/35. اے بنی آدم، تمہارے پاس جب بھی کبھی رسول آئیں جو تم ہی میں سے ہوں اور میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں، تلاوت کریں، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اس کے لیے کوئی خوف اور خطر نہیں ہے. اس جملے میں تم ہی میں سے قابل غور ہے. اب اس آیت کو درج ذیل آیت سے ملا کر پڑھیے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. 14/4. اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جو ان کی اپنی زبان ہی میں کا نہ ہو، اپنی زبان میں کا، اس لیے تاکہ وہ انہیں ٹھیک ٹھیک سمجھا سکے. اس آیت کے تناظر میں رسول منکم کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان آیات میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ رسول یا رسول کا نکرہ ہونا، رسول یا رسول کا نکرہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مرکزی رسول نہیں ہے جو الرسول یا رسول اللہ کہلاتے ہیں. وہ رسول اللہ ہوگا یا الرسول ہوگا. وہ رسول علاقائی زبانوں کا نہیں ہوتا، وہ تو مرکزی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ رسول جنہیں اولو الامر بھی کہا گیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسول ہی کہہ رہے ہیں. اولو الامر کہا گیا ہے. جب قرآن قیامت تک کے لیے دائمی کتاب ہے تو لازم ہے کہ علاقائی رسول بھی ہوں جو مرکز سے حصول علم اور امور جہاں سیکھ کر علاقائی زبان میں نظم و نسق کو سنبھالیں. اور مرکزی رسول کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر علاقائی رسول اولو الامر جن کو کہا ہے سے کوئی تنازع ہو جائے تو مرکزی رسول سے رجوع کیا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. الرسول 4/59. یعنی اگر ان مرکزی، ان علاقائی رسولوں، اولی الامر، احکام چلانے والوں سے کسی قسم کا کوئی تنازع پڑ جائے تمہارا تو پھر اس کو لوٹا دو مرکز پر، الرسول پر. یہی حقیقت ایک دوسری جگہ یوں بیان ہوئی اور گویا کہ آئندہ سسٹم کس طرح چلے گا اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا. پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اے لوگوں، اللہ کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ایسی جدوجہد کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگ راستہ نہیں چھوڑا ہے، تنگ راستہ نہیں رہنے دیا. یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت سے چلتا چلا آ رہا ہے. اس نے بحیثیت ایک ملت تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. تمہیں اس لیے چنا ہے کہ اب تم اس حیثیت سے رہو گے کہ الرسول، مرکزی رسول تمہارا نگراں ہوا کرے گا. مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکون الرسول شہیدا علیکم. لیکون حال اور مستقبل دونوں میں چلتا ہے مضارع. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور تم چنے ہوئے لوگ پوری بنی نوع انسان کے نگراں کے حیثیت سے رہو گے. یہاں بھی مضارع استعمال ہوا، مضارع کا صیغہ. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. بس صلاۃ کا قیام جاری رکھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی برقرار رکھنا، اللہ سے جڑے رہنا. دیکھنا کہیں تمہارے درمیان سے اللہ نہ نکل جائے. ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا کارساز ہے. اور کیا ہی اچھا کارساز و مددگار ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 78، 22/78. یعنی پہلے علاقائی رسول ہوا کرتے تھے، نچلی سطح پر اللہ کے دین کا کام ہو رہا تھا. اب بحیثیت ملت ابراہیمی اور مسلم قوم کے تمہیں اس نے اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، آسان دین عطا کر کے. اب تم نے اس نظام کو عالمگیر بنانا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک رسول جو مرکزی ہوگا وہ تم سب کو کنٹرول کرے گا اور تم دنیا کو. سیدھی سی بات ہے کہ الرسول ایک عہدے کے طور پر نام دیا گیا ہے جس کو آپ نے خلیفہ کا نام دے دیا. وہ خلیفہ بھی غائب ہو گیا، دیا ہوا ہے. اللہ نے اس عہدے کو الرسول ہی کہا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس میں ابہام کیا ہے.
ابہام تو بتائیں نا مجھے. رسول کے عہدے کے جاری رہنے کے ایک دو نہیں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے. اس میں سے بہت تو میں نے بتا دی ہیں، بہت کچھ تو بتا دی ہیں. اگر کچھ الجھے گا، کوئی الجھے گا آئے گا میدان میں، تو پھر اور بھی ہے میرے پاس، انبار لگا ہوا ہے. رسول اللہ ہونے کے لیے مافوق الفطرت ہونا لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے جیسے پچھلے انبیاء لایا کرتے تھے تب اسے رسول تسلیم کیا جائے گا. اگر بغور دیکھا جائے تو یہ الزام تو خود اللہ پر لگ جاتا ہے، لگ رہا ہے کہ دین اسلام کے سسٹم کو چلانے کے لیے رسول اللہ کا وجود لازم بھی کر دیا. دیکھیں درجہ ذیل آیت، ذیلی حکام الامر سے تنازع کی صورت میں اس تنازع کو لے جاؤ اللہ رسول کی طرف، یعنی مرکز کی طرف. 4/59. بغیر رسول کے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نمبر 2، امت مسلمہ تمام بنی نوع انسان کی نگراں اور الرسول امت مسلمہ کا نگراں. 2/143، 22/78. الرسول نہ ہوگا تو اس آیت پر ان آیات پر عمل کیسے ہوگا؟ چلیں اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ اختتامیہ یہ بعد میں لیں گے 7ویں درس میں. والسلام. اے ایس انصاری.